کل تک مساجد کھلی ہوئی تھی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں کانوں تک ٹکراتی تھیں، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ لیکن آج لاک ڈاؤن کی وجہ سے مساجد ہم جا نہیں سکتے۔ ہاں جب مصیبت آتی، پریشانی آتی، جب قحط سالی پڑ جاتی، انسان میدانوں میں حاضر ہو جاتے، ننگے سر ہو کر کے نماز دوگانہ ادا کرتے، رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتے، اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی، باران رحمت کا نزول ہوتا تھا۔ لیکن آج ہم مساجد میں بھی حاضر نہیں ہو سکتے، کھلے میدانوں میں بھی حاضر ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض نہیں کر سکتے، پروردگار آج کرونا وائرس صرف انڈیا ہی میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں چھائی ہوئی ہے، یا اللہ یہ بیماری ساری دنیا پر اپنے پیر بسائے ہوئے ہیں، یا اللہ اس مہلک وبا سے بچا لے۔ لیکن آج ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم سنیں ہمارا رب العالمین جسے ہم اللہ کہتے ہیں، اللہ کتنا پاورفل ہے۔ اللہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ان اللہ علیم بذات الصدور، ہمارے دلوں کے رازوں کو جانتا ہے۔ یہیں تک محدود نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قرآن مقدس میں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہارے شہرک سے زیادہ قریب ہیں۔ محترم سامعین، تو معلوم ہوا وہ اللہ جو ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ اللہ جو ہمیں سن رہا ہے، وہ اللہ جو ہمارے شہرک سے زیادہ قریب ہے، وہ اللہ جو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یقیناً ہمیں معلوم ہونا چاہیے، آج مساجد حاضر نہیں ہو سکتے، آج میدانوں میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں اجتماعی توبہ نہیں کر سکتے، لیکن گھروں میں بھی اگر آج کے اعتبار سے بیٹھ کر رات کی تنہائی میں بیدار ہو کر رب العالمین کی بارگاہ میں دو گانا ادا کر کے، گناہوں سے نادم ہو کر کے رب العالمین کی بارگاہ میں اگر ہم دعا کریں، پروردگار گنہگار سیاہکار بدکار جو کچھ بھی ہوں تیرے بندے ہیں، جو کچھ بھی ہے میرے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تیرے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اس مہلک وبا جسے کرونا وائرس کہا جا رہا ہے، اے میرے اللہ اس کرونا وائرس کو پوری دنیا سے اٹھا لے۔ تو یقیناً ہم کہتے ہیں کہ ضرور ضرور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرنے کے بعد جب ہماری توبہ و استغفار اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو یقیناً ہماری توبہ و استغفار بارگاہ رب العالمین میں قبول ہو جائے، تو یقیناً ہم امید کر سکتے ہیں کہ یہ کرونا وائرس اس مہلک وبا سے اللہ ہماری حفاظت کر دے گا۔ اب آئیے بخاری شریف کا یہ واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ جب بھی مصیبت آ جائے، جب بھی پریشانی آ جائے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ بخاری شریف کا یہ واقعہ میں پیش کر رہا ہوں، ضرور آپ بھی دوسروں تک اس واقعے کو پہنچانے کی کوشش کریں اور اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ آئیے قرآن مقدس میں اللہ پاک نے یوں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر بچتے رہو کبیرہ گناہوں سے جن کی تمہیں ممانعت ہے تو تمہارے اور گناہ ہم بخش دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ پارہ نمبر 5 ہے، سورۃ النساء آیت نمبر 31 ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا اگر بچتے رہو کبیرہ گناہوں سے۔ کبیرہ گناہ کون ہے؟ زنا کرنا کبیرہ گناہ ہے، شراب پینا کبیرہ گناہ ہے، سود کا لینا دینا کبیرہ گناہ ہے۔ تم اگر کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو، اگر بچتے رہو کبیرہ گناہوں سے جن کی تمہیں ممانعت ہے تو تمہارے اور گناہ ہم بخش دیں گے۔ کون کہتا؟ رب العالمین کہتا ہے ہم تمہارے اور گناہ بخش دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کر دیں گے۔ تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 آدمی نکلے۔ حدیث پاک سماعت کریں، بخاری شریف کی حدیث پاک میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک جلد اول ہے، صفحہ نمبر 294 ہے۔
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی نکلے، وہ کہیں جا رہے تھے کہ اچانک بارش شروع ہو گئی، اچانک بارش شروع ہو گئی، وہ تینوں بارش سے بچنے کے لیے پہاڑ کے غار میں داخل ہو گئے، اچانک ایک چٹان اوپر سے گری اور غار کا منہ بند ہو گیا اور وہ سب اس غار میں قید ہو گئے۔ فقال بعضهم لبعض ادعوا الله بافضل عمل عملتموه، وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے سب سے بہتر کام جو تم نے اپنی زندگی میں کیا ہو اس کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو، سب سے بہتر کام جو تم نے اپنی زندگی میں کیا ہو اس کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو۔ ذرا سوچیں، پہاڑ ہے، چٹان اوپر سے گری اور اس کے بعد غار کا منہ بند ہو گیا ہے اور غار کے اندر وہ مقید ہو چکے ہیں، غار کے اندر قید ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر، ان میں سے یہ کہتے ہیں سب سے بہتر جو کام تم نے اپنی زندگی میں کیا ہو تو اس کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو۔ ان میں سے ایک نے کہا اے اللہ، میرے ماں باپ بوڑھے تھے، میں باہر جا کر جانوروں کو چراتا، پھر واپس آ کر دودھ نکالتا اور اس دودھ کو سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے پاس لے جاتا، جب وہ پی لیتے تب میں اپنی بیوی اور بچوں کو پلاتا تھا۔ ایک رات میں جنگل میں پھنس گیا اور مجھے آنے میں دیر ہو گئی، اس وقت تک میرے والدین دونوں سو چکے تھے، میں نے انہیں جگانا مناسب نہ سمجھا، میرے بچے میرے پاؤں کے پاس روتے رہے، لیکن میں نے اپنے معمول کے مطابق اپنے بچوں کو ماں باپ سے پہلے کسی کو دودھ نہ پلایا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، بچوں کو تک نہ دودھ پلایا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اللہم ان کنت تعلم انی اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة نرى منها السماء ففرج عنهم۔ اے میرے اللہ، تجھے خوب معلوم ہے اگر میں نے یہ کام صرف تیری رضا و خوشنودی کے لیے کیا تھا تو تو غار کا منہ اتنا کھول دے جس سے ہم آسمان دیکھ سکیں۔ تو اس دعا پر پتھر کا کچھ حصہ ہٹ گیا۔ سبحان اللہ، جب یہ دعا کرتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا قبول ہوتی ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، پتھر کا کچھ حصہ ہٹ گیا۔ اب دوسرے نے کہا اے اللہ تو باخبر ہے، میں اپنے بچوں کی اے اللہ تو نے اب دوسرے نے کہا اے اللہ تو باخبر ہے، میں اپنے چچا کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی سے اتنی محبت کرتا تھا جس قدر کسی مرد کو ایک عورت سے محبت ہو سکتی ہے۔ اس نے مجھ سے کہا تمہیں کچھ ملے گا نہیں جب تک کہ تم مجھے 100 دینار نہیں دو گے۔ میں نے بڑی کوشش سے 100 دینار جمع کیا، اس کو دے دیا۔ جب میں اس کے دونوں ٹانگوں کے درمیان بیٹھا تو اس نے کہا اے اللہ، اے بندے، اللہ سے ڈر اور ناحق میری مہر عصمت نہ تو۔ یہ سن کر اٹھ کھڑا ہوا اور اسے چھوڑ دیا۔ اے اللہ، تجھے علم ہے اگر میرا یہ کام تیری رضا کے لیے تھا تو اس پتھر کو تھوڑا سرکا دے۔ اس دعا پر پتھر کا 2/3 حصہ ہٹ گیا۔ اس دعا پر پتھر کا 2/3 حصہ ہٹ گیا۔ سبحان اللہ۔ اب تیسرے آدمی نے کہا اے اللہ تو باخبر ہے، میں نے ایک مزدور کو ایک فرق جوار کے بدلے مزدوری پہ رکھا تھا۔ جب میں نے اس کو مزدوری دی تو اس وقت اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ میں نے اس کے جوار کو کھیت میں بو دیا، پھر اس کی آمدنی سے گائے اور چرواہے خرید لیا۔ بہت دنوں کے بعد جب وہ آدمی میرے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے بندے مجھے میری مزدوری دے، میں نے اس سے کہا یہ گائیں، یہ چرواہا، یہ سب تیرے ہیں، ان سب کو تو اپنے ساتھ لے جا۔ اللہ اکبر۔ وہ بولا کیا تم مجھ سے مذاق کرتے ہو؟ میں نے کہا نہیں، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، واقعی یہ سب کچھ تمہارا ہے جو میں نے تمہاری مزدوری سے جمع کیا ہے۔ اللہم ان کنت تعلم انی فعلت ذلک ابتغاء وجہک ففرج عنا فکشف عنہم۔ اے اللہ، اے میرے اللہ، تجھے خوب معلوم ہے اگر میں نے یہ کام صرف تیری رضا و خوشنودی کے لیے کیا تھا تو غار کا منہ کھول دے۔ چنانچہ وہ پتھر ہٹ گیا اور غار کا منہ کھل گیا اور وہ سب باہر نکل گئے۔ بخاری شریف کا یہ واقعہ ہے جو بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 294 میں موجود ہے، پھر سے بخاری شریف ہی میں اور حدیث نمبر 2215 میں موجود ہے۔ یہ بخاری شریف کا واقعہ ہمیں ایک سبق دیتا ہے۔ آج کیا سبق دیتا ہے؟ ایک سبق یہ ملتا ہے اس واقعے سے کہ آج کرونا وائرس ہے،
जो एक मुहलिक वबा है, एक वायरस है जो किसी को नजर नहीं आ रहा है। ये एक नमरूद था जो अपने आप को खुदा कहता था, खुदा कहलवाता था और खुदाई का दावा करता था। रब्बुल आलमीन की जानिब से एक मच्छर, लंगड़ा मच्छर, जिसके जरिए से वो नमरूद हिला को बर्बाद कर दिया गया, वो मच्छर तो नजर तो आता था, लेकिन अल्लाह ने कोरोना वायरस को सारी दुनिया में फैलाया। ऐसा वायरस जो नजर नहीं आता, लेकिन सारी दुनिया, बड़े बड़े पावरफुल कहने वाले, बड़े बड़े इंसान जो अपनी तिब पर फख्र करते थे, अपनी डॉक्टरी पर फख्र करते थे, सबके सब अपने घुटने टेक करके कहते हैं आज कोरोना वायरस का कहीं इलाज नहीं है। तो इंसानों उठो, इस वाक़ये को अपने ज़हन नशीं करो और उसके बाद अपने घरों में हो, घरों ही में रहो, एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए अपने घरों में रात की तन्हाई में उठो, रब्बुल आलमीन की बारगाह में खड़े हो जाओ, दो गाना अदा करो और सारे गुनाहों को अपने आंखों के सामने लाओ और कहे परवरदिगार सर से पैर तक गुनाहों के दलदल में डूबा हुआ हूँ, मेरे अल्लाह हम गुनाह करते हैं, सियाहकार हैं, बदकार है, सब कुछ है मेरे अल्लाह, तेरे बंदे तेरे हबीब के उम्मती है, तो अपने फजल से करम से मेरे अल्लाह हमारे गुनाहों को मुआफ कर दे, आई हुई मुसीबत को दूर कर दे। इंशाअल्लाह ताला जब सारी दुनिया से इंसान तौबा व इस्तग़फ़ार करके रुजू इल्लल्लाह होगा, अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करेंगे, यकीन जानिए ये मुहलिक वबा दूर हो जाएगी, ये कोरोना वायरस दूर हो जाएगी। तो मोहतरम सामीन, हम आपसे यही दरख्वास्त करते हैं, जहाँ तक हो सके इस वाक़ये को फैलाओ, इस ऑडियो इस वीडियो को फैलाओ, ताकि लोग इस वाक़ये को, बुखारी शरीफ के वाक़ये को सुन करके इबरत हासिल